کرسی ہو یا منسٹر ہیلتھ کی کرسی ہو یا وہ ایک ہسپتال کے CEO کی، ڈین کی، کچھ بھی ہو، وہ چاہے وہ ایک نرسنگ کی جاب ہو یا کچھ بھی ہو، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک امانت کے اوپر آپ کو ذمہ داری دی ہے، اور اس امانت کو اگر آپ بہترین طریقے سے آپ اس کو سر انجام دیتے ہیں تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ نہ صرف یہ دنیا بلکہ اگلی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین اس کا اجر ہے۔ میں آپ کو اپنی ایک بات بتاتی ہوں کہ میں، کیونکہ جو وزیر اعلیٰ ہے اس کی بہت وائڈ قسم کی ذمہ داریاں ہیں کہ میٹنگز جو ہوتی ہیں میری ڈپارٹمنٹس کے ساتھ، پروجیکٹ اسکیمز، ان کے علاوہ میری جو بہت چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں مجھے ملاقاتیں کرنی پڑتی ہیں، اور جو دن میرا روٹین کے کاموں میں گزرتا ہے نا، وہ بھی ایک ذمہ داری ہے، وہ بھی فرائض میں شامل ہے۔ جو میرا دن روٹین کے کاموں میں گزرتا ہے جس میں کوئی ایسا اہم فیصلہ نہ شامل ہو جس میں عوام کی خدمت اور بھلائی کا عنصر نہ ہو، مجھے لگتا ہے کہ مائی انٹائر ڈے ہیز گون ویسٹڈ، کمپلیٹلی ویسٹڈ۔ اور جس دن مجھے میرا کوئی ایسا ڈیسیجن ہوتا ہے جس سے عوام کو براہ راست فائدہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ وہ کام یا ڈیسیجن مجھ سے لے لیتا ہے، اس دن میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ اور میں اپنی ٹیم کو بھی یہ کہتی ہوں کہ جب آپ ایک بہترین کام کرو تو اس کا کیا گیج ہے۔ میں اپنے منسٹرز کو بھی یہ کہتی ہوں، اپنے بیوروکریٹس کی ٹیم کو بھی یہ کہتی ہوں کہ جب آپ ایک بہترین فیصلہ اللہ تعالیٰ آپ سے کروا دیتا ہے، اس کا گیج کیا ہے، آپ کیسے میجر کرتے ہیں کہ آپ نے اچھا فیصلہ کیا ہے۔ اس کا ایک گیج ہے جو جھوٹ نہیں بولتا، وہ یہ ہے کہ آپ کا دل خوش ہوتا ہے۔ آپ غلط کام کریں گے، آپ کا دل کبھی سکون میں نہیں ہوگا۔ آپ اچھا کام کریں گے، آپ کا دل گواہی دے گا۔ اس سے پہلے کہ عوام گواہی دیں، دل گواہی دے گا کہ آپ نے ٹھیک کام کیا۔ اور یہی میری کیفیت ہے آج اس ہاسپٹل کے افتتاح کے موقع پہ۔ اور میں خصوصی طور پہ اپنی ٹیم کو شاباش دینا چاہتی ہوں، جس میں ہیلتھ منسٹر صاحب شامل ہیں، جس میں اظہر محمود، جنرل اظہر کیانی صاحب شامل ہیں، عظمت ہیں، شامیر ہیں، ڈاکٹر فرقت ہیں، ڈاکٹر عدنان ہیں، اور خصوصی طور پہ میں ڈاکٹر حسنات کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جو انگلینڈ میں اپنی بہترین پریکٹس چھوڑ کے پاکستان اپنے ملک واپس آئے ہیں، بیکاز ہی تھاٹ اٹ واز پے بیک ٹائم۔ اور اتنی جو تنخواہوں کو چھوڑ کے، اتنے مراعات کو چھوڑ کے، اتنا بہترین ورک انوائرمنٹ چھوڑ کے اپنے ملک میں واپس آنا، اور صرف اس لیے کہ وہ اپنے ملک کو کنٹریبیوٹ کر سکیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ سو ڈاکٹر حسنات، وی آر ٹرولی گریٹفل۔ میں ایک اور بات بھی آپ سب کو کہنا چاہتی ہوں، اور آپ کی وساطت سے آج پورے پاکستان کو بھی یہ بات کہنا چاہتی ہوں۔ ہمارے لیے بہت آسان ہے اپنے آپ کو بڑے بڑے ملکوں سے کمپیئر کرنا، ویسٹرن کنٹریز سے۔ ہمارا فیوریٹ کام ہے کہ ہم کہیں کہ انگلینڈ میں تو ایسا نہیں ہوتا، امریکہ میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ بہت ڈیولپڈ ملک ہے، ان کی بہت لمبی ہسٹری ہے۔ ہم تو ابھی ایک بہت نیسنٹ سٹیج پہ ہیں، اور 79 ایئرز ہمارے کمپلیٹ ہوئے ہیں، لیکن ایک اور گیج ہے کہ ہمارے اندر کتنا پوٹینشیل ہے۔ آپ صرف ایک چیز نوٹ کریں کہ اگر آپ کسی ویسٹرن کنٹری کی اگزامپل دیتے ہیں، جو ویلفیئر اسٹیٹس بھی ہیں وہاں پر، ان کی بھی اگزامپل دیکھیں، وہاں کی ٹوٹل آبادی لاہور کے ایک محلے کی جتنی آبادی ہے ان کی، اور ہمارے پنجاب میں صرف جو فٹ فال ہے پیشنٹس کی سرکاری ہاسپٹلز میں، پچھلے سال کی فٹ فال سرکاری ہاسپٹلز میں پورے پنجاب کی 10 کروڑ سے زیادہ تھی۔ یہی 10 کروڑ اگر آپ ویسٹرن ہاسپٹلز میں بھیج دیں تو ان کو تو سمجھنا ہے کہ وہ کہاں جائیں۔ اور صرف یہ کہ سرکاری علاج نہیں ہو رہا، ان کو دوائی فری مل رہی ہے، ان کو سرجری ان کی فری ہو رہی ہے، ان کے پروسیجرز فری ہو رہے ہیں، ان کی جو ٹریٹمنٹ فری ہو رہی ہے، ان کے گھروں پہ دوائیاں پہنچ رہی۔ کون سے ملک میں یہ ہوتا ہے؟ اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بہتری کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر ہم بطور قوم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اپنا کام جو ہے وہ ذمہ داری سے، اپنا فرض سمجھ کے، امانت داری سے کرنا ہے، تو ہمیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں پچھاڑ سکتی۔ ہم لوگ دوائیاں بھی چوری کرتے ہیں، ہم میڈیسنز
چوری کرتے ہیں, ہم انجیکشنز چوری کرتے ہیں, ہم انسولن چوری کرتے ہیں, ہم ہاسپٹل میں نے اسٹنگ آپریشنز کیے ہیں, مجھے پتا ہے ہاسپٹل میں جو سٹاف ہے وہ پیسے لیتا ہے, 200 300 400 پر پیشنٹ لیتا ہے. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ 400 ایک انسان کی جو سرکاری اسپتال میں آتا ہے اس کی دہاڑی ہے ڈیلی. ہم اپنی مشین کو خراب کرتے ہیں تاکہ ہم نے باہر جس سے ساز باز کی ہو وہاں پر ہم اپنا پیشنٹ بھیجیں اور وہاں سے ہماری پرسنٹیج ہمیں ملے. اپنی ہاسپٹل کی مشین ہم نے خراب کی ہوئی. یہ ہوتا ہے, لیکن ان سسٹمز کے باوجود, اس ورک ایتھک کے باوجود 10 کروڑ لوگوں کا پچھلے سال میں علاج ہوا ہے. اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ہمارے ٹیلنٹ میں بھی کمی نہیں ہے, تعلیم کی بھی کمی نہیں ہے. یہی ہمارے ڈاکٹرز ہیں. ڈاکٹر جو حسنات ہیں, یہ آپ کے سامنے ایگزامپل ہے کہ یہاں سے پڑھ کے گئے ہیں, ادھر جا کے کام کرنا شروع کیا ہے, تو پاکستانی ہے نا. اسی طرح بہت سے پاکستانی ڈاکٹرز دوسرے ملکوں میں کام کرتے ہیں, بہترین کام کرتے ہیں, لیکن ایک ڈسپلن میں کام کرتے ہیں. وہی ڈسپلن کی کمی ہے ہمارے ملک کے اندر جو ہمیں لے کے آنا ہے. اور مجھے اس بات کی بھی فکر ہے کہ جو سیاسی جماعتیں, انہوں نے اپنا فوکس سوائے پی ایم ایل این کے, ناٹ جسٹ سیئنگ بیکاز آئی بلانگ ٹو پی ایم ایل این, یس آئی ایم اے ویری پراؤڈ ممبر آف پی ایم ایل این. ہاؤ ایور میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کا جو سیاسی جماعت ہے اس کا پرائم کام جو ہے وہ فوکس جو ہے وہ خدمت پہ ہونا چاہیے, ڈلیوری پہ ہونا چاہیے, پرفارمنس پہ ہونا چاہیے, عوام کے ساتھ خدمت کے تھرو ایک رشتہ جوڑنے پہ ہونا چاہیے. لیکن مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ کسی جماعت کا جو مزاج ہے وہ دنگا فساد ہے, کسی جماعت کا جو مزاج ہے وہ کرپشن ہے, جس کو وہ سسٹم کا نام دیتے ہیں. مسلم لیگ نون وہ جماعت ہے جس کا مزاج خدمت ہے, ڈیولپمنٹ ہے, پروگریس ہے. اینڈ آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے ممبر آف پی ایم ایل این. کیونکہ ابھی میں نے جس پی آئی سی کا نام لیا, پاکستان کے جس شعبے کو اٹھا کے دیکھ لو, جس خدمت کے کسی اسکیم کو, پروجیکٹ کو اٹھا کے دیکھ لو, اس کے اوپر صرف ایک نام ہے, وہ ہے محمد نواز شریف یا پی ایم ایل این. تو کاش اور جماعتیں بھی یہ کام کر رہی ہوتی تو جو ملک ہے وہ تیزی سے ترقی کر رہا ہوتا. میں آج بہت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں اور ایک اناؤنسمنٹ کرتی ہوں کہ پاکستان کا پہلا ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہم جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ. اینڈ ڈاکٹر حسنات, تھینک یو ویری مچ ونس اگین فار دس. میں ابھی ہارٹ ٹرانسپلانٹ سینٹر کا افتتاح کر کے آئی ہوں اور بہت مہنگا ٹرانسپلانٹ ہے, $50,000 سے زیادہ کا شاید ایک وہ جو آرٹیفیشل ہارٹ ہوتا ہے وہ آتا ہے. ہم اب اور ملکوں سے بھی بات کر رہے ہیں اور مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ جو چائنیز ٹیکنالوجی ہے وہ $10,000 سے کے اراؤنڈ اس کا بھی ہو سکتا ہے. تو ہم اس کو نیچے لے کے آ رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا جن کو ہارٹ ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے ان کو یہ فیسلٹی مل سکے. 100% فری آف کاسٹ ہے. اور میں نے آج کہہ دیا ہے کہ اس کے لیے ایک فنڈ جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کر دیں تاکہ کل سے ہی جو ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہے وہ شروع ہو جائے. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کوئی بھی پیشنٹ اگر کینڈیڈیٹ ہے ہارٹ ٹرانسپلانٹ کا, نیڈز اے ہارٹ ٹرانسپلانٹ, وہ جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں رابطہ کرے. ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا 100% فری آف کاسٹ جو ہے وہ ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہوگا. اور میں پھر یہ بتا دوں کہ یہ پاکستان کا پہلا اور واحد اپنی طرز کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ سینٹر ہے. اس کے علاوہ جس ہاسپٹل کو آج ہم نے افتتاح کیا ہے, جس کا وہ الحمدللہ 16 بلین کی کاسٹ سے بنا ہے, اور میں ابھی اس کی کیتھ لیبز دیکھ کر آ رہی ہوں, اس کی جو آپریشن تھیٹرز ہیں میں وہ دیکھ کے آ رہی ہوں. 6 کیتھ لیبز, اسٹیٹ آف دی آرٹ کیتھ لیبز, جس میں کل ایک اینجیوگرافی ہوئی بھی ہے. اور اس کے اندر جو میں ہارٹ اینڈ لنگ مشین جو میں دیکھ کے آئی ہوں, جس کے اوپر آپ کا ہارٹ, جو آپ کے ہارٹ کو چلا رہی ہوتی ہے ڈیورنگ دا سرجری, وہ میں دیکھ کے آئی ہوں. میں نے وہ مشین کم از کم پاکستان میں پہلے کبھی نہیں دیکھی.
اور اس کے علاوہ جو آپریشن تھیٹرز ہیں کمال اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹاپ آف دا لائن آپریشن تھیٹرز ہیں. اور کتنے تھیٹرز ہیں اس میں؟ 5 اسٹیٹ آف دی آرٹ تھیٹرز. اور جب میں وہ تھیٹرز دیکھ رہی تھی تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں کہیں سوئٹزرلینڈ میں یا کہیں اور کسی ملک میں پھر رہی ہوں. خوبصورت اسٹیٹ آف دی آرٹ ود جو اسٹیٹ آف دی آرٹ ایکوپمنٹ ٹیکنالوجی. مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ جو اینجیوگرافی ہے یا جو کیتھ لیبز ہیں وہ اس میں جو اینجیوگرافی ہے وہ اے آئی لیڈ ہوتی ہے, اے آئی ڈریون ہے. امیزنگ, میں تو حیران رہ گئی سن کے. اور جو 6 کیتھ لیبز ہیں اس میں ایک ہائیبرڈ کیتھ لیب ہے, جس میں ہائیبرڈ کا مطلب یہ ہے کہ وائل یو آر انڈر گوئنگ اے پروسیجر, تو چاہے آپ کی اینجیوپلاسٹی ہو, اینجیوگرافی ہو, تو اس میں اگر آپ کو سرجری کی ضرورت پڑ جائے تو ادھر ہی دیر اینڈ دین دا کیتھ لیب ول بی ٹرنڈ انٹو اے تھیٹر. اور اسٹیٹ آف دی آرٹ آئی سی یوز ہیں ماشاء اللہ, اسٹیٹ آف دی آرٹ سی سی یوز ہیں. اور میں کہنا چاہوں گی کہ ورلڈز بیسٹ ماشاء اللہ یہ کارڈیالوجی ہاسپٹل ہے. اور سب سے اچھی بات کہ یہاں پہ زیرو انفیکشن انوائرمنٹ ہے. وہ ٹیکنالوجی ہم لے کے آئے ہیں جس میں انفیکشن ہونے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی پروسیجر ہوتا ہے یا جب کوئی سرجری ہوتی ہے تو اس کے بعد سب سے ڈیورنگ دا سرجری اینڈ آفٹر دا سرجری سب سے بڑا جو اسپیشلی جو ہاسپٹل سے انفیکشن لوگ کیچ کرتے ہیں اس کا بھی اس میں جو ہے اس کو کیا گیا ہے شامل کہ زیرو انفیکشن کا اس میں انوائرمنٹ کریٹ کیا گیا ہے یوزنگ دیٹ لیٹسٹ ٹیکنالوجی. اور پھر جو اس کے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جو مشینری اور اکوپمنٹ آیا ہے وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے. جیسے 3 ٹیسلا MRI مشین ہے, آئی ڈونٹ تھنک کہ بہت جگہوں پہ پاکستان میں وہ مشین ہے. اور 640 سلائسز کی آپ کی جو CT اسکین ہے. تو اگر آپ کو جو کورونری اینجیوگرافی چاہیے تو اس کے لیے ایک